میں نے پاکستان کی جو آئینی تاریخ کو پڑھا ہے، یہ آئین جو ہمارے پاس 73 میں آیا، یہ نئے پاکستان کا تھا جو 71 میں ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد یہ نیا آئین وجود میں آیا۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کی 2/3 میجارٹی تھی پارلیمنٹ کے اندر، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی، سب کو راضی کیا اور ایک مشترکہ آئین بنایا جو بلوچستان کے عوام کو، جو سندھ کے عوام کو، پنجاب کے عوام کو اور اس دور کے NWFP اور آج کے خیبر پختونخوا کے عوام کو قبول تھا۔ ان کی نمائندگی موجود تھی اور اتفاق رائے سے اس کو پاس کیا گیا۔ اپنی 2/3 میجارٹی کی بنیاد پر اپوزیشن کی رائے کو بلڈوز نہیں کیا گیا اور ان کو باقاعدہ موقع دیا گیا، ان کے ساتھ کنسنسس ہوا، مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوتی رہی۔ میرے لیے میں نے سنا ہے کہ جب 18ویں امینڈمنٹ بھی آئی تو کافی عرصہ اس پہ گفتگو ہوتی رہی، اپوزیشن بھی تھی، سارے تھے، بیٹھ کے بات کرتے رہے، ایک کنسنسس بنایا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم کس طرح سے اس پارلیمنٹ کے اندر، جناب چیئرمین صاحب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا بھی ہے، کیسے لوگوں کو راضی کیا گیا، اٹھایا گیا، تھریٹ کیا گیا۔ اور یہ 26ویں یعنی ترمیم اس نے کیا کیا، آئین کو متنازع بنا دیا۔ پارلیمنٹ کی جو وقار ہوتا ہے اس کو پاؤں تلے روندا، مذاق بنایا گیا پارلیمنٹ کو، تمسخر اڑایا گیا پارلیمنٹ کا۔ لوگ چھپتے رہے، اپنے افراد کو چھپاتے رہے، کہیں زبردستی نہ لیں اور زبردستی اٹھا کے لے گئے۔ آپ اختر جان مینگل کے جو ساتھی تھے آپ کے سامنے کہ کیسے ان کو لایا گیا تھا یہاں پر۔ آئین کو متنازع بنانا بہت بڑا جرم ہے۔ ایک متفقہ آئین کو کنسنسس کے بغیر، اپوزیشن کو آن بورڈ لیے بغیر عوام کے درمیان ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ اگر اس آئین کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو، ان ترامیم کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو تو کیسے وہ اس کو قبول کریں گے اور اس کی حرمت کے قائل ہوں گے؟ حیرانگی ہے کہ کیا جلدی ہوتی ہے، اچانک آپ رات کو اٹھتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی امینڈمنٹ ہو رہی ہے، پھر آپ 4-5 دنوں میں اپنے فیصلہ کرنا ہے۔ کیا جلدی ہے آپ کو؟ اگر 20 دن لگ جائے، 30 دن لگ جائے، مہینہ لگ جائے، 2 ماہ لگ جائے، لیکن کنسنسس ہو آپ کا، آپ جو پبلک اوپینین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو۔ لیکن یہاں آپ کے دیکھیں الٹی گنگا بہتی ہے۔ 26ویں یعنی ترمیم الٹی گنگا تھی یا بھی الٹی گنگا ہے؟ میں واقعا حیران ہوتا ہوں کہ آپ جناب والا افراد کو دیکھ کر قانون سازی کرتے ہیں، آپ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو پاورفل کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان جب ٹوٹنے کے بعد یہ آئین بنا، اس میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو جو رکھا گیا تھا، اس لیے رکھا گیا، دنیا کے اندر موجود ہے، وہاں پر باقاعدہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں، وہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں، چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو انتہائی کمزور کر دیا گیا اور آرمی چیف جو اس کے انڈر آتا تھا اس کو طاقتور کر دیا گیا۔ دیکھیں یہ عدم توازن پاور کا اور چیک نہ ہونا، بدون چیک۔ اب پہلے آپ دیکھیں مارشل لا لگتے ہیں، ایک تالے آزم آتا ہے، کورٹ بھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، عدلیہ بھی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں پاکستان میں ریفرینڈم کروا لیں، پاکستان کے عوام نے اس کو مسترد کیا، قبول نہیں کرتی۔ آپ کی عدلیہ پیرالائز، ہم پیرالائز، تمام ادارے پیرالائز ہو چکے ہیں، مفلوج ہو چکے ہوئے ہیں، کوئی اپنا رول پلے نہیں کر رہا۔ ہمیں بٹھایا جاتا ہے، زبردستی آئینی ترامیم لائی جاتی ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں۔ آپ کے پاس 2 دن ہے، کیوں 2 دن ہے ہمارے پاس 1 مہینہ کیوں نہ ہو؟ کیا جلدی ہے ہمیں؟ آسمان گر رہے زمین پر۔ یہ پریکٹس پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسے لوگ پارلیمنٹ کے اندر آ گئے ہیں جو آزاد نہیں ہیں، تالے آزما اور طاقتور لوگوں کے پریشر کے نیچے آ کے یہ ان کی مرضی کے قانون پاس کرتے ہیں، ان کی مرضی کے بل پاس کرتے ہیں۔ یہ صحیح کیوں نہ ہو، یہ صحیفہ ہی کیوں نہ بن جائے؟ اگر اس طرح سے آپ اس کو پاس کرائیں گے اور سینٹ میں لے کے آئے جائے، یہ متنازع ہوگا، آئین کو متنازع کرے گا۔ بے شک آپ کی کتنا خوبصورت نہ لکھا ہو آپ نے اس کو، ہم نے پہلے دیکھا کہ 26ویں ترمیم نے کتنی تباہی بربادی پھیلائی، ہمیں آج پتہ چل رہا ہے، ہم اپوزیشن میں موجود ہیں، ہمیں کیوں نہیں پہلے بتایا گیا؟ کیوں نہیں ہمارے ساتھ بات کی اس کے اوپر؟ یہ کوئی ایسا کوئی مخفی چیز تھی، کوئی ٹاپ سیکرٹ چیز تھی؟ عوام سے اور عوام کے نمائندوں سے کیوں سے الگ تھلگ رکھا گیا؟ یہ رویے شکوک و شبہات ایجاد کرتے ہیں اور میرے خیال میں جو لوگ یہ کام کروا بھی رہے ہیں ان کے بھی نقصان میں جائیں گے۔ یہ پاکستان کا آئین متنازع، جب آپ کے پاس آئین متنازع ہو اور لوگوں کا یقین سے ختم ہو جائے، ہمارا ملک بحرانوں کا شکار ہے۔ جب پہلے پاکستان ٹوٹا تھا اس وقت کوئی آئین نہیں تھا ہمارے پاس کہ کہاں جائیں، کیسے حل کریں اپنے مسائل کو۔ اگر یہ آئین ہمارے یہاں متنازع ہو جائے گا، اور ہے ابھی لوگوں کے لیے مسئلے مسائل، لوگ کہتے ہیں نیا سوشل کنٹریکٹ ہونا چاہیے، اس صورت میں جب اس طرح سے ہم آئین پاس کرائیں گے اور آئینی ترامیم لے کے آئیں گے، ایسے جیسے راتوں کو چور آتے ہیں اس طرح سے ہم لے کے آئیں گے، یہ نقصان دہ ہے، پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ وطن کی سالمیت پر وار ہے، پاکستان کے آئین پر حملہ ہے۔ یہ ہم اس طرح کی کارروائی جو کی جاتی ہے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ آئیں، آپ کو پاکستان سینٹ موجود ہے، آپ سارا 20 دن 30 دن 40 دن اجلاس چلائیں، لیکن کنسنسس پیدا کریں۔ ماشاءاللہ آپ کا ایک تاریخ جمہوریت کے ساتھ آپ ایک
رابطہ ہے چیئرمین صاحب، تعلق رہا ہے. آپ تجربہ کار ترین یہاں پر شخصیت ہیں، آپ کو انہیں عقل دینی چاہیے تھی، سمجھانا چاہیے تھا. ایسے ترامیم نہیں آتی، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. آپ نے لکھا ہے کہ قرآن اور سنت سپریم ہے، حکمیت اللہ کی ہے. آپ یہ جو ترامیم کر رہے ہیں، اسے اللہ کی حاکمیت طاقتور ہو رہی ہے. آرٹیکل 1 کیا کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، قرآن اور سنت سپریم ہے. اب جو امینڈمنٹ لائیں، جو بھی لے کے آئیں، اس سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ایک تو عوام امپاور ہو رہے ہیں، دوسرا اللہ کی حاکمیت کو پاکستان میں عملی کیا جا رہا ہے. اس سے اللہ کی حاکمیت عملی ہو رہی ہے. ایسے ہو رہا ہے. اللہ نے ایسی قوانین نازل کی ہیں. اللہ نے ہمارے لیے جو دین بھی بھیجا ہے وہ آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ بھیجا ہے. میرے خیال میں اچانک چیزوں کو لے کے آنا اور اس آئین کو متنازع بنانا، پاکستان کے اوپر حملہ ہے، آئین پر حملہ ہے. اور یقین کر لے، یہ جو سوشل کنٹریکٹ تھا، عمرانی معاہدہ تھا پاکستان کے عوام کے درمیان، جس نے ہمیں اکٹھا رکھا ہوتا فیڈریشن کو، یہ آج دفن ہونے جا رہا ہے. یہ دفن ہونے جا رہا ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے. آپ سب جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا. ہم سب جانتے ہیں. ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے، سینٹ بنا ہے، یہ فارم 47 یہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے. جب پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے، یہ جو بھی آئینی ترامیم کرے گا، یہ پاکستان کے عوام اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاکستان کے عوام جب ساتھ نہیں ہوں گے، ہم اس سینٹ کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی، پارلیمنٹ کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی. 2 دن کے اندر یہ فیصلہ کر لیں. جلدی کس چیز کی ہے؟ دے اس کو پاکستان کے عوام تک جائے، بندہ بندہ اس کو پڑھے. دے اس کو پاکستان کے عوام تک جائے، بندہ بندہ اس کو پڑھے. رائے لیں. آپ وہ کلا سے رائے لیں، سب سے لیں، مخالف موافق سے لیں. سول سوسائٹی ہے، دنیا کے اندر لوگ ہیں پڑھے لکھے، پاکستان میں صوبے موجود ہیں، ان سے رائے لیں. لیکن ہم تو کسی کو پوچھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس گولی ہے، ہمارے پاس ڈنڈا ہے. ہم جو چاہے کریں، ہم بندوں کو ماریں، جو کچھ کریں، ہماری مرضی ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. ایسا نہیں ہے. اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، چیکس ہونے چاہیے. جناب چیئرمین صاحب، عوام ایک چیک ہے، عوام کا شعور ایک چیک ہے. عوام کو ایلیویٹ کرنا، کمزور کرنا، ان کی سوشل پاور کو تباہ و برباد کرنا اور پاکستان کی سافٹ پاور، نیشنل پاور کو ختم کرنا، اس طرح کی ترامیم سے یہ بہت خطرناک ہے. اگر پاکستان کے عوام تعلق ہو گئے پاکستان کے مسائل سے، پاکستان کی اسمبلی سے، ہمارے پاس عوام کی طاقت نہ ہوئی، ہمیں تو اٹھا کے باہر پھینکا جائے گا جب چاہیے. اس لیے ضروری ہے ہم وہ کام کریں بیننا و بین اللہ، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ اللہ کی حاکمیت آرٹیکل 1 کے مطابق اس میں نظر آئے. ہم ایسا کام کریں. پاکستان کے عوام جو ہمارے ولی نعمت ہے، جن کی وجہ سے یہاں پر پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، ولی نعمت ہے. وہ ننگے، وہ بھوکے، جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، وہ جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا، ان کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم کہاں پر ان کی اکنامیکل صورتحال کو درست کرنے کے لیے کہاں یہ کون سی چیزیں یہاں کے لے کے آئے ہیں؟ وہ جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں، وہ جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اتنی تباہی بربادی کے باوجود، بھوک افلاس کے باوجود، مشکلات کے باوجود، نامنی کے باوجود بھوکے سوتے ہیں. وہ جو اینٹوں کے بٹھوں پر کام کرتے ہیں، وہ جو ہاری ہے، وہ جو غریب ہیں، ہم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمارے پاس تو بجلی کا بل 10 لاکھ بھی آ جائے پرواہ نہیں ہوتی. وہ جس کے پاس 5,000 روپے کا بل آ جائے وہ پے نہیں کر سکتا. اگر ہم عوام کو امپاور کرتے ہیں، عوام کی ہمدردی نظر آتی ہے ہمارے آئینی ترامیم میں، عوام ہمارے ساتھ آتے، یہ آئین لوگوں سر پر اٹھا کے رکھتے. اگر ایسا آئین بنتا چلا جائے گا، لوگ اسے اٹھا کے باہر پھینکیں، کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا اور الٹیمیٹلی پاکستان کا نقصان ہوگا. جناب چیئرمین صاحب، میں اس وطن کا بیٹا ہوں، میری توجہ آپ کی چاہتا ہوں. جس دن پاکستان ٹوٹا تھا، میرا والد 41 سال کا تھا، BBC پہ خبریں سن رہا تھا، میں ان کے پاس تھا، چھوٹا تھا میں، وہ خبریں سن رہے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے. اوہو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہی ڈیتھ ہوگی ان کی. میں اس دن یتیم ہوا تھا جس دن پاکستان ٹوٹا تھا. اب مزید پاکستان توڑنے کی طرف لوگوں کو نہیں جانے دیں گے ہم. اس طرح کی آئینی ترامیم جب آئین کو irrelevant کر دیں گے، پاکستان کو جوڑنے والی کون سی چیز بچے گی؟ جب طاقتور تالے ازمات، جب چاہے گولیاں ماریں، مرزکے میں گولیاں ماریں، اسلام آباد ڈی چوک کے سامنے 26 نومبر کو گولیاں ماریں، کولیٹرل ڈیمیج ہو، لوگ بچے مریں، کوئی چیک کرنے والا ہو، کوئی جواب دہی نہ ہو. کہیں تو کسی قاتل سے پوچھنا چاہیے. اگر پریزیڈنٹ کے کسی بے گناہ کو قتل کر دے، اسے نہیں پوچھنا پڑے، پوچھا جائے گا. ہر آدمی جواب دہ ہے، ہر آدمی جواب دہ ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ نیول چیف ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ ایئر فورس کا چیف ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر کوئی جواب دہ ہے اور اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ طاقتور کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ تباہ برباد کر دیں. پاکستان کے عوام دیکھ رہے، دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں، اس پارلیمنٹ کو. یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس نے آئین پاس کیا تھا 73 کا ہی. خدا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، عوام دیکھ رہے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں، یہ جو رقص ہو رہا ہے طاقتور کے سامنے ان آئینی ترامیم کی شکل میں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. آپ اگر اس طرح سے کریں گے، یہ قابل قبول نہیں. کوئی نہیں مانتا اس کو، کوئی نہیں مانے گا اس کو. اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی آئینی ترامیم سے اجتناب کیا جائے اور ہمیں عوام کو ان بورڈ لیا جائے، ہمیں ان بورڈ لیا جائے، سب کو ان بورڈ لیا جائے. اور پاکستان کے اندر طاقتوروں کے لیے، ان کو کنٹرول رکھنے کے لیے سخت چیکس بنائے جائیں کہ فرار نہ کر سکے ان سے کوئی طاقتور. جس کو ہم پاور دیتے ہیں اس کو انسان ہونا چاہیے، اس کا اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے.
اب پولیس والا آدمی کسی کو پکڑتا ہے، حق کا پکڑے، ملزم ہے پکڑے، تھپڑ مارنا اس کا حق نہیں ہے، گریبان پکڑ کے پوستوں کے سیٹنا اس کا حق نہیں ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ لہذا طاقتوروں کے اوپر چیک ہونے چاہیے، ایک ایس ایچ او پر چیک نہ ہو وہ کتنا فرعون بن جاتا ہے۔ ہمیں فرعون نہیں بنانا چاہیے چھوٹے بڑے آئینی ترامیم کے ذریعے، فرعون نہیں بنانا چاہیے، نمرود و شداد نہیں بنانا چاہیے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بیلنس ہو، متوازن ہو، جس سے آئین کی حرمت میں اضافہ ہو، عوام کی رضایت اور حمایت بڑھے، ہماری عزت اور آبرو بڑھے، پارلیمنٹرین کی عزت بڑھے، نہ یہ کہ خاک میں ملتی رہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بلا ہم ان کو نہیں مانتے، اس طرح کا طریقہ کار کو نہیں مانتے، اس ٹائم ہمیں دے دیں گے۔ یہ ایسے آئینی ترامیم ہوتی ہے، یہ لو پڑھو جاؤ کمیٹی کے اندر، یہ ایسے ہوتا ہے کہ بلا وقت چاہیے اس کے لیے۔ جیسے آپ کے بڑوں نے 18ویں آئینی ترمیم پاس کی، جیسے آپ کے بڑوں نے آئین بنایا ہے، وہی پریکٹس ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کنسنسس بنائیں، بسم اللہ لے لیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ ایمن ولی کو بھی اس حوالے سے جو ہے پازیٹیو ہونا چاہیے، ہماری باتیں کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہو تبدیل، یہ عدلیہ اپنا وقار کھو چکی ہے۔ سر آپ نے جو ترامیم کی 26 آئینی ترمیم کے بعد کچھ بھی نہیں رہا وقار، کاش کنسنسس کے ساتھ ہوتا، وہ بھی لوگوں کو بٹھایا جاتا۔ اس طرح سے آپ کہتے ہیں نا کہ بنڈل کی شکل میں ترامیم 1 2 3، ابھی کہہ رہے ہیں 28ویں بھی آنے والی۔ آپ یہاں کوئی کاؤنٹیبل ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ آپ معاہدے کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں، ہم بتاتے نہیں ہیں کیا شرائط ہے، کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا۔ کیا پاکستان کوئی کسی کیا اسے کہتے ہیں بادشاہ ہے؟ اگر یہ جمہوری پاکستان ہے، ہر ایک اکاؤنٹیبل ہے اور پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہے، ہر کسی کو اس کے آگے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ پارلیمنٹ سے اجازت بے وقار ہوئی ہے اور اب پھر مزید بے وقار کیا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اس کو بچائیں۔ یہ پاکستان یہیں سے طاقتور ہوگا، یہیں سے آگے بڑھے گا، پارلیمنٹ سے آگے بڑھے گا، پارلیمنٹیرین بڑھیں گے۔ لیکن کس صورت میں؟ جب اپنے خدا کو اپنے آپ کو حاضر جانگر اکاؤنٹیبل سمجھے۔ میں رائے دے رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھے۔ روایت حدیث ہے، من رضی بفعل قوم فإنه منهم۔ اگر میرے رائے دینے سے کوئی طاقتور ہو رہا ہے اور جرم انجام دیتا ہے، میں جواب دوں خدا کی بارگاہ میں۔ امید ہے کہ عقل پریویل کرے گی اور اس طرح کی ترامیم جو راتوں رات آتے ہیں، اچانک لائی جاتی ہے اور 14 کے بعد 15 نہیں ہو سکتی، 15 کے بعد 20 نہیں ہو سکتی، 23 نہیں ہو سکتی، 27 نہیں ہو سکتی، 1 دسمبر نہیں ہو سکتا۔ عجیب ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے بچائیں ہمیں۔ شکریہ۔